السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب عزوجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم تحریک انصاف پر بات کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ہچکچا رہی ہے تحریک انصاف کو، اس لیے کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک احتجاج چل رہا ہے پنجاب میں، اور اس پر توڑ پھوڑ کی گئی، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا وہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے جواب میں تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور فواد چودھری کا جو ایک پوائنٹ آیا تھا شراب کے حوالے سے، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اور ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے ایک اجلاس کیا ان علماء کرام سے جنہیں نوازنا ہے، ان سے کیا کیا باتیں کی اس اجلاس میں، اس پر بھی کچھ نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے فواد چودھری والے ایشو پر بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے غالباً ایک خاتون کے ساتھ ان کا کوئی ایک انٹرویو ہوتا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے، اس میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جیسے بارز وغیرہ ہیں، یہ پاکستان میں اجازت دینی چاہیے اس کو۔ تو جب اینکر نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب وغیرہ کی اجازت ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی بالکل، شراب خانوں کی اجازت ہونی چاہیے، جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینا نہ پیے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے اسے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اگر آپ اسلام کے نام پر بنا اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو پھر اس پہ غیر شرعی قانون یا غیر شرعی باتوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز بھی ایک اجلاس میں یہ کہا تھا کہ علماء کرام پر سخت کارروائی کی جائے گی اگر انہوں نے کوئی تشدد کا رستہ اپنایا یا کوئی اس طرح کی بات کی جس پہ فتنہ فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اب میرا سوال مریم نواز صاحبہ سے، کیا اسلام اجازت دیتا ہے شراب پینے کے حوالے سے یا اس کی ترغیب کے حوالے سے؟ اگر نہیں دیتا تو فواد چودھری صاحب پر آپ کیا قدغن لگانا چاہیں گی؟ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ ایک جانب تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں علماء کرام کے خلاف نہیں ہوں، میں آگے چل کر اس پر بات بھی کروں گا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں قدر کرتی ہوں علماء کرام کی۔ تو پھر جب آپ یہ بیانیہ بناتی ہیں کہ علماء کرام نے اگر کوئی تشدد والی اسپیچ کی یا کوئی اس طرح کی باتیں کی تو ہم اس پر سخت کارروائی کریں گے، تو پھر آپ کے ایک سابق منسٹر اور جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، وہ علل اعلان ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں اجازت ہونی چاہیے شراب خانوں کی، کل کو وہ یہ کہیں گے کہ جسم فروشی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، جس نے کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے۔ تو میرے خیال سے یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، اگر اس طرح کی باتوں کی روک تھام نہیں کی گئی تو پھر پاکستان میں انتشار کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا مریم نواز صاحبہ کو، تو اس کو وقت سے پہلے روکا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی ماحول خراب نہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹوسٹ یہ ہے ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیں، ویلیو ہم نہیں دے رہے، ویلیو وہ لوگ دے رہے ہیں جو انہیں دن رات ٹاک شوز میں بٹھاتے ہیں، ان سے باتیں کرواتے ہیں، ان سے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، تو ویلیو اصل میں وہ دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی بات کریں گے تو اس پر جواب دینا کم از کم ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب ناظرین، بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی۔ لاہور میں علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ علماء کرام کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امام مسجد معاشرے اور نوجوان نسل کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 70,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں، 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا، اور یہ 20 ارب روپے اور یہ ساری چیزیں۔ انہوں نے یہ بھی آگے چل کے کہا کہ کیونکہ اسٹارٹ 15,000 تھا، تو انہوں نے کہا 15,000 سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ کم از کم 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ رکھیں۔ تو بڑی نوازش مریم نواز صاحب کے والد صاحب کی۔ خیر، انہوں نے مزید یہ کہا کہ فتنے کی سرکوبی میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دین کا نام استعمال کر کے فتنے کو فروغ دینا خیانت ہے۔ کئی لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، پولیس رینجرز کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کی املاک جلا دی گئی، آمد و رفت کے راستے بند کر دیے۔ اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ، ظلم اور زیادتی چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، اسے کٹہرے میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست شہداء کے خون کا حساب لے گی، ریاست لوگوں کی جان مال اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گی۔ دراصل انہوں نے ایک مذہبی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے تمام باتیں کہیں، تو اس پہ کچھ رائے بھی لوگوں کی آئی ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ آپ 25,000 روپے دے کے علماء کرام سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایک مخصوص پارٹی کے خلاف آپ مجھے سپورٹ کریں۔ اس پورے جو ان کی تقریب کا مدعا وہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس پر ناظرین، میں ایک آپ کے سامنے ایک احتجاج رکھ لیتا ہوں کہ 8 فروری کو آیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور کی جانب رواں دوا ہے، جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گجر خان سے ہمارے
درجنوں لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ہم اسلام آباد سے اس لیے نہیں نکلے کہ کسی کو پتھر ماریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو گھر سے باہر نکلے اور ہڑتال کو کامیاب بنائیں. اچھا اس میں جو ہے نا وہ جو ان کا ایک احتجاج جو چل رہا ہے، ان پر پتھراؤ وغیرہ بھی کیا گیا، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک میں پہنے کچھ لوگ تھے نامعلوم افراد. ایک تو جگہ جگہ یہ نامعلوم افراد بھی پہنچ جاتے ہیں. پھر اس پر یہ ہوا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ گاڑی سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب پیدل چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے اور لاٹھی چارج کرتا ہے. پھر اس پر پولیس والوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اب تو گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، لیکن اگر دوبارہ کسی نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں پورا راستہ پیدل چلوں گا. تو اب دیکھنا یہ ناظرین 8 فروری کے حوالے سے کہ آیا کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو آپ جو ہے رکشہ بند رکھیں، ٹیکسی بند رکھیں، پاکستان کی سڑکوں پر ہو کا عالم ہوگا اور عوام کا راج ہونا چاہیے. ہم اس سلسلے میں لاہور جا رہے ہیں. دراصل وہ 8 فروری کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اس وقت لاہور کے راستے پر گامزن ہے. اب ناظرین میں آپ کو کراچی لیے چلتا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی پر انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے سبب عوامی جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی عوامی احتجاج کے لیے متبادل آپشنز پر غور کر رہی ہے. شہر بھر سے کارکنان اور عوامی قافلوں کو مزار قائد کے اعتراف طلب کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے مزار قائد پر حاضری دیں گے، پھر عوام سے خطاب کریں گے. اچھا اس دورے میں اسپیشل چیز یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں گزشتہ دنوں جب پنجاب کا دورہ انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو کم از کم یہ خوش آئند ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں سرکاری پروٹوکول دے رہی ہے، لیکن انہیں جلسے کی اجازت بھی دے دینی چاہیے تھی. فل پروف سیکیورٹی آپ ضرور دیں، وہاں پر انتظامات آپ بہتر کریں، لیکن انہیں کم از کم جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. اچھا اب ناظرین پرسوں جو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس پر رد عمل آیا تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آج صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف رہا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا خاتمہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل درآمد کروایا جائے. بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی متفق ہے. یہ کہنا درست نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دہشت گردی کے خلاف تعاون نہیں کر رہی. انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی جماعت ہوتی ہے. یہ کہنا دہشت گردی میں پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا بالکل غلط ہے. دراصل پوائنٹ یہ تھا تحریک انصاف کا کہ الزام ہم پہ لگایا گیا کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو سیاسی جماعت ہے وہ سپورٹ کرتی ہے دہشت گردی کو. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دہشت گردی میں تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوا ہے اور ہمارا ایجنڈا شروع سے یہ رہا ہے کہ دہشت گردی کا تعلق کسی خاص مذہب یا کسی خاص جماعت سے نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے جب تک کے پی کے کی جو بھی ان کی گورنمنٹ کی جماعت ہوگی، سیاسی جماعت، اگر ان کو ساتھ لے کر ادارے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ معاملات چونکہ تو ہی رہیں گے. ناصرین مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.